آپ یقین کیجئے یہ انسان کا دل 1 منٹ میں کتنی بار دھڑکتا ہے؟ لوگ بتاتے ہیں 70-72 مرتبہ دھڑکتا ہے 1 منٹ کے اندر۔ آپ یقین کریں اس کی دھڑکن سے زیادہ رفتار اس دل میں آنے جانے والے خیالات کی ہے۔ ہمارا اور آپ کا دل 1 منٹ میں 70-72 مرتبہ شاید دھڑکتا ہوگا جو ظاہری دھڑکن ہے، لیکن اس دل میں جو خیالات آتے جاتے ہیں ان کی رفتار اس سے کہیں زیادہ تیز ہے، اور یہ تیز رفتاری کے ساتھ آنے جانے والے خیالات میں یہ برائی کی طرف ابھارنے والا نفس، یہ برائی کی طرف دعوت دینے والے جذبات، یہ برائی کی طرف کھینچنے والی باتیں یقین مانے بہت زیادہ ہیں، اور یہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے نفس کے بارے میں جانتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک ہی قسم کی برائی ہو، کسی آدمی کو شہوات میں، کسی کو شبہات میں، اور شہوات میں سے بھی کسی کو مال کی محبت میں، کسی کو مرد یا عورت کی محبت میں، کسی کو عہدے اور مقام کی پتہ نہیں کیسی کیسی محبتیں، کیسی کیسی خواہشیں، کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ آدمی کے دل میں ارمانوں کا ایسا سمندر موزن ہوتا ہے کہ آدمی سمجھ نہیں پاتا ہے۔ یاد رکھیں آپ کو اور مجھ کو، وہ جو بار امانت ہم نے لیا، وہ جو ذمہ داری ہم نے لی ہے نا، اس کا حق ادا کر کے ظالم اور جاہل بننے سے بچنا ہے۔ اگر راہ استقامت پہ جمے رہنا ہے تو پھر ہمیں اپنے نفس میں آتے جاتے جو خیالات ہیں، جو احساسات ہیں، ان پہ ایک چیکنگ رکھنی ہوگی، ایک جو پرکھ، ایک کسوٹی ہمارے پاس ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو خیال آ جا رہا ہے یہ خیال صحیح ہے کہ غلط ہے؟ کیا ایسا سوچنا، ایسا سمجھنا میرے خیالات اور میرے احساسات کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں؟ انسان کو اپنے نفس کے بارے میں سب سے پہلے چوکنا رہنا چاہیے۔ یہ سب سے پہلا دشمن ہے انسان کا، جو انسان کے ساتھ ہے، انسان کے اپنے اندر ہے، اور اکثر انسان غافل رہتا ہے۔ اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو، پرانے زمانے سے کہاوت مشہور ہے، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، یعنی آدمی باہر کے دشمن سے چوکنا رہتا ہے، اکثر اندر کا جو دشمن ہے اس کی طرف سے غافل رہتا ہے۔ اور ہماری اور آپ کی غلطیوں کے پیچھے آپ دیکھیں، یہ ہمارے اور آپ کے نفس ہی کی غلامی ہے، ہم اپنے نفوس کے غلام ہیں۔ اگر ہمارے اندر واقعی اللہ کی بندگی کا کمال آئے گا نا، واقعی اللہ کے بندے بنیں گے، تو پھر اس کی بندگی کے بعد ہم اپنے نفس کی غلامی بھی نہیں کریں گے، کسی اور کی بھی غلامی نہیں کریں گے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کی مکمل بندگی اگر کسی انسان کے اندر آ جائے تو پھر تو انسان اپنے نفس کی سننے میں بھی تکلیف محسوس کرتا ہے، وہ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتا ہے میرے اندر، لیکن یاد رکھ میں تیرا غلام نہیں۔ انسان اپنے نفس کی طرف سے چوکنا رہتا ہے۔ یہ پہلا دشمن ہے جو ہمارے ساتھ 24 گھنٹے رہتا ہے۔ دوسرا دشمن جو ہمارے اور آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ شیطان مردود، ابلیس اور اس کی ذریت۔ اللہ نے قرآن مجید میں بات بیان فرمائی، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن ہی بنا کے رکھو۔ کیوں؟ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان تمہیں صرف جہنم ہی کی طرف بلاتا ہے، کسی اور طرف وہ لے کر جانے والا نہیں۔ وہ تو اپنی جماعت کو بلاتا ہے اسی لیے کہ وہ جہنمی ہو جائیں، اس کے ساتھ جہنم میں دوسرے بھی جائیں، شیطان یہی چاہتا ہے۔ اب اس شیطان کا مسئلہ کیا ہے؟ کبھی آپ اس مسئلے پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو انسان پر کس حد تک کنٹرول یا کس حد تک انسان سے قریب اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ پہلی بات تو یہ دیکھیں، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، کہا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے۔ ابلیس کی ذریت میں سے ایک جن، ایک شیطان انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ حدیث میں لمتم بالشیطان کا اللہ کے نبی نے کہا کہ شیطان کی طرف سے بھی ایک معاملہ انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے، ایک انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی نے کہا یہ ساتھ کیسے رہتا ہے؟ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کے خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جن سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ان میں سے ہے من شر الوسواس الخناس، وہ شیطان بھی ہے جو انسان کے دل میں، دماغ میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، انسان کے اندر وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے۔ شیطان انسان کے پاس آتا ہے
اسے بہت ساری چیزیں مزین کر کے دکھاتا ہے۔ یہ خود اپنے آپ میں ایک مسئلہ ہے کہ شیطان انسان کے ساتھ کیسے کھیلتا ہے، شیطان انسان کے ساتھ کیسے کھلواڑ کرتا ہے، یا شیطان انسان کے ساتھ کس کس قسم کے معاملات کرتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے پوری ایک کتاب لکھی ہے اغاثۃ اللہفان عن مصائد الشیطان، کہ انسان کے ساتھ شیطان کے کیا کیا رویے ہیں۔ آپ ان ساری باتوں سے قطع نظر ایک بنیادی بات یاد رکھیے، وہ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا ان الشیطان لکم عدو، شیطان دشمن ہے۔ وہ صرف دشمنی نبھائے گا، اسے اور کچھ کرنا نہیں ہے آپ کے ساتھ، وہ کبھی آپ کا بھلا نہیں چاہ سکتا۔ اسی لیے اللہ نے کہا فاتخذوہ عدوا، شیطان کو دشمن ہی بنا کے رکھو، شیطان سے دوستی مت کرو۔ اور شیطان سے دوستی کا مطلب کیا ہے؟ شیطان سے دوستی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بات آپ سنیں، اس کی بات پہ اعتماد کریں، وہ آپ کے دل میں جس قسم کے وسوسے غلط خیالات ڈالتا ہے آپ ان کو مان لیں، ان کا یقین کر لیں، اس پہ بھروسہ کر کے آگے بڑھنے لگیں۔ یہ شیطان ہے جو ہم اور آپ کو گمراہ کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے میں یہ بات آپ کے سامنے کہوں، آپ سبھی کہیں گے کہ ہاں یہ تو سارے لوگ جانتے ہیں شیطان ہمارا دشمن ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، سارے مسلمان جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے جاننا، اور دوسری چیز اس احساس اور شعور کے ساتھ زندگی گزارنا کہ میرا دشمن کسی بھی لمحے مجھ پہ حملہ کر سکتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ کوئی دشمن آپ کے گھر پہ، مکان پہ، محلے پہ، بستی پہ، ملک پہ حملہ کرنے والا ہے، آپ کیسے رہیں گے؟ چوکنا رہتے ہیں نا، الرٹ۔ آپ اس ناحیے سے اگر دیکھیں گے تو انسانوں کی، مسلمانوں کی اکثریت اپنے دشمن کی طرف سے غافل ہے۔ جاننے کی حد تک شیطان کو سب جانتے ہیں، لیکن اپنے اس دشمن کی طرف سے غافل ہیں، اور جو اپنے اس دشمن کو نظر انداز کرتے ہیں شیطان ان کو نظر انداز نہیں کرتا، وہ تو موقع کی تاک میں لگا رہتا ہے، وہ تو موقع تلاشتا رہتا ہے، جیسے ہی اس کو موقع ملا وہ فوراً حملہ آور ہوتا ہے اور انسانوں کو بہکانے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دوسرا دشمن ہے۔ تیسرا دشمن جو حقیقت میں دشمن نہیں لیکن آدمی اپنی نادانی سے اسے اپنا دشمن بنا لیتا ہے، وہ ہے یہ دنیا اور دنیا کی رنگینیاں۔ دیکھیے اسلامی شریعت نے ایک بہت صاف مسئلہ ہمارے سامنے رکھا۔ اللہ نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا اور اسی دنیا میں زندگی گزارنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اسی دنیا میں ہم اور آپ کو جینا ہے، اور اسی زندگی، اسی دنیا کو استعمال کر کے، اس کی چیزوں کو برت کر، اس کی چیزوں کو استعمال کر کے ہمیں جنت کمانے کا اللہ نے حکم دیا۔ آپ نے سنا 3 لوگ آئے اللہ کے نبی کے گھر، اللہ کے نبی کی گھر میں عبادت کا حال پوچھا۔ جب گھر کے خواتین نے بتایا اللہ کے نبی گھر میں کیا عبادت کرتے ہیں، انہوں نے حساب لگایا، مسجد میں اتنی عبادت، گھروں میں اتنی عبادت، اللہ کے نبی اور اللہ کے مقرب ہو کر اگر اتنی عبادت کرتے ہیں، ہم تو امتی، ہم تو گنہگار بندے، ہمیں تو اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ترک دنیا کا انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ کسی نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ جنجال، کچھ نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں رات بھر صرف قیام کروں گا، سوؤں گا نہیں، جتنا مجھ سے ہو سکے گا قیام، یہ آرام نہیں کروں گا۔ اور تیسرے نے کہا میرا دن کبھی بغیر روزے کے نہیں گزرے گا، ہمیشہ روزے کی حالت میں۔ ترک دنیا کا ارادہ کیا۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے پہلے تو کہا میں نمونہ ہوں تمہارے لیے کہ میں اللہ کا سب سے متقی بندہ اسی دنیا میں رہ کر بنتا ہوں، دنیا چھوڑ کر میں اللہ تعالیٰ کا متقی بندہ نہیں بن رہا ہوں۔ میری بیویاں بھی ہیں، میں رات میں سوتا بھی ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، عام دنوں میں، نوافل میں میں روزہ کسی دن رہتا بھی ہوں، کسی دن چھوڑتا بھی ہوں، یہی میرا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صاف کر دی۔ ایک بات تو دیکھیے کہ اسلام نے ایک طرف ہمیں ترک دنیا کو لات مار کے دنیا سے چھوڑ چھاڑ کر کسی جگہ گوشہ نشین ہونے کا حکم نہیں دیا، لیکن یہ ضرور کہا کہ دیکھو دنیا میں رہو، دنیا کو لو، دنیا کو استعمال کرو، دنیا کو برتو، لیکن خیال ایک بات کا رکھو کہ یہ دنیا تمہارے استعمال میں رہنی چاہیے، تمہارے ہاتھ میں رہنی چاہیے، تمہاری جیب میں رہنی چاہیے، یہ دنیا تمہارے دل تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ دل میں جس دن دنیا نے اپنا گھر بنا لیا نا، اس دن سے آخرت تمہارے دل سے نکل جائے گی۔ یہ دل ایک برتن ہے، کسی ایک چیز سے آپ بھر دیں گے تو دوسری چیز کے لیے اس میں گنجائش نہیں رہے گی یا کم رہے گی۔ آپ نے اگر دنیا کو اپنے دل میں بسا لیا تو پھر آخرت ایسے دل میں بس نہیں سکتی۔ اور یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ دنیا کو اپنا ذریعہ، اپنا مقام، اپنا ٹھکانہ بنانے کے بجائے دنیا کو مقصد بنا لیتے ہیں، وہ اس دنیا کو اپنے حق میں دشمن بنا لیتے ہیں۔ پھر
इस दुनिया का माल भी फितना, इस दुनिया की औरत या मर्द भी फितना, इस दुनिया की शोहरत भी फितना, नाम भी फितना, इस दुनिया की हर नेमत फितना बन जाती है इंसान के हक में। ये वो तीसरा दुश्मन है जो हम और आपको अल्लाह की बंदगी के रास्ते से भटका ले जाता है। इंसान अपनी नादानी से इसे दुश्मन बना लेता है। और मैंने कहा इसी से मिलता जुलता चौथा एक मसला है, वो है हमारे और आपकी सोहबतें और हमारा और आपके दोस्त, हमारा और आपका माहौल जहां हम और आप रहते बसते हैं। ये बात याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने दोस्तों का जहां तज़किरा किया, अल्लाह ने अच्छे दोस्त और बुरे दोस्त दोनों को तज़किरा किया। दोस्त अगर अच्छे हो तो कई बार आदमी दोस्तों की वजह से ही नेकियां ज़ियादा कर लेता है और जन्नत में चला भी जाता है। इब्तिदाए इस्लाम में ईमान लाने वाले सहाबा के नाम देखेंगे ना, तो कई सहाबा वो हैं जो अपने दोस्तों की दोस्ती के जरिए हिदायत पर आए। कितनी बाबरकत वो दोस्तियां, कितनी बाबरकत वो दोस्तियां कि दोस्तों की दोस्ती ने दुनिया भी अच्छी करवा दी, आखिरत भी कामयाबी से हमकिनार करवा दी। लेकिन इसके मुकाबले में बुरे जो दोस्त होते हैं ना, वो न सिर्फ ये कि हमारी और आपकी दुनिया को भी डिस्टर्ब रखते हैं, बल्कि हम और आपको अपने मकसद से भी गाफिल करते हैं। आज आप ये बात देखें, कुरान और सुन्नत में बुरे दोस्तों का जिक्र भी आया, उसकी वईद भी आई, उनके नुकसानात को भी बताया गया। बात जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ बहुत मुख्तसर और बहुत सीधी सी बात, वो क्या है? आप ये देखो कि अल्लाह ताला ने जो मौका दिया है ना, ये मौका ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने आपको दिया है चाहो तो अपनाओ चाहो तो छोड़ो, नहीं। अब ये जिम्मेदारी हमारे कांधों पर आ चुकी, बारे अमानत हम उठा चुके। अब इस अमानत को उठा लेने के बाद मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या है? यहां सिर्फ कामयाब होना है, यहां ऐसा नहीं है दरमियान में कोई रुकेगा। असहाबे आराफ भी एक तबका है, वो भी बिलाखिर एक तरफ जन्नत में भेज दिए जाएंगे, लेकिन अंजामे कार या तो जन्नत है या जहन्नम है, दो ही। इस सफर का अंजाम कामयाबी नाकामी की शक्ल में, यहां कोई ड्रॉ नहीं निकलेगा, यहां कोई टाई नहीं होगा, कोई मैच जो है बराबरी पे खत्म नहीं होगा। ये जो अंजाम होगा वो या तो कामयाबी या नाकामी की शक्ल में। और हम अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की इस आयत में जो कहा, इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, कि यकीनन इंसान तो बड़ा जालिम और नादान वाक़े हुआ है, ये बताता है कि अक्सर लोग इसमें नाकाम होने वाले हैं, अक्सर लोग इस मसले में नाकामी का शिकार होने वाले हैं। ये अल्लाह ने पहले ही से बताया। अब अगर मैं और आप इस नाकामी से बचकर कामयाब होना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? ख्याल बहुत सारी चीज़ों का रखना पड़ेगा, और उनमें से एक ख्याल इस बात का रखना पड़ेगा कि वो कौन है जो मुझे मेरे रास्ते से बहकाते हैं, वो कौन है जो मुझे सिराते मुस्तकीम से हटा ले जाते हैं, वो कौन है जो मुझे भटकाते हैं, और वो कौन है जिनके साथ चलकर मैं अल्लाह ताला की बंदगी के दायरे से बाहर निकलता जाता हूँ। वो यही सब हैं। इन चीज़ों को पहचान कर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हज़रात को, सामीईन को, जो कुछ बातें आज इस मजलिस में सुनी गई, मुझसे पहले भी हमारे असातिज़ा में से और हमारे अज़ीज़ जलील क़द्र बड़े भाई एक उनमें से, दोनों से आपने जो बातें सुनी और फिर ये मुख्तसर सी गुफ्तगू मैंने जो की, अल्लाह इन सब बातों से हम और आपकी दुनिया आखिरत को संवार दे और हम और आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझ कर अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।